اگر سالی کو شہوت سے ہاتھ لگا لے، بیوی کا نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن توبہ کرے۔ میری بیوی فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑا عرصہ زندگی کا ہم نے اکٹھے گزارا۔ بہرحال انسان پر اثر تو ہوتا ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ وہ صبر کرے، اللہ کے آگے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگلے دن ایک دوست سے کبھی کبھی لطیفہ بھی یاد آ جاتا ہے نا، وہ میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا آدمی، تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے کئی دفعہ ٹیلی فون کیا، اتفاق یہ ہے کہ رابطہ نہیں ہوتا، یا مجھے وقت کا پتہ نہیں، آپ حرم میں ہوں گے۔ بہرحال آپ کی اہلیہ کی وفات سن کے مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے، بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا میری شادی کرا دیں۔ ہنسنے لگے اور کیا؟ میں نے کہا اور پھر کیا خدمت کروں گی؟ روٹی پکا کے کھلاؤ گے مجھے؟ وہ تو میں ہوٹل سے بھی کھا لوں گا۔ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، پہلے وہ چیف جسٹس رہا ہے سپریم کورٹ کا، بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے ہمدردی کی، محبت سے کہا۔ بغیر ٹوپی پگڑی کے نماز تو بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہو تو اتار کے پھینکنا خلاف سنت ہے۔ میرے آقا نے کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی باسوا احرام میں۔ یہ تو پتہ نہیں لوگوں نے آج کل کیسے سنت زندہ کرے۔ بھئی جب پگڑی میں نماز پڑھنا سنت ہے تو تم کون سی مردہ سنت زندہ کر رہے ہو؟ کہتے جی آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ بکری ہے تمہاری یا بیوی ہے؟ یہ فتویٰ نہیں پڑھا آگے تم نے کہ تم نے ایک ٹکٹ میں 2 تماشے شروع کر دیے ہیں؟ وہ تو ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ حرام نہیں ہوگی، وہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کا دودھ پیتا رہے؟ لوگ ماں کا پیتے ہیں تو بیوی کا پیو گے؟